ہاں کوئی تماشا دیکھاتے ہیں، اگر یہ کہا جائے تو ہر بندہ دوڑے گا اور بڑا ایک ذوق سے جائے گا، شوق سے جائے گا، کیا کرنے؟ وہ دیکھنے کہ جس میں تیرے میرے دین کا، اسلام کا، قرآن کا تماشا ہوتا ہے اور مذاق ہوتا ہے، اسلام اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ ٹھٹھا کیا جاتا ہے، وہاں تو ہر ایک دوڑ کے جائے گا۔ لیکن اللہ و رسول کے پیغام اور اللہ و رسول کی شان اور عظمت اس بیان کی طرف اگر بلاؤ تو کبھی نہیں آئیں گے۔ تو یہ وہ حالات آ گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا۔ یہ حدیث میں نے کئی بار پہلے سنائی، پھر سن لو۔ سرکار نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا فیفرون من العلماء، وہ لوگ علماء سے دور بھاگیں گے، اور دور بھاگنے کی وجہ سے ان پر مسلط کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ ان پر 3 قسم کے عذاب مسلط کر دے گا، 3 قسم کے عذاب۔ ان میں سے ایک عذاب یہ ہوگا کہ اللہ ان پر انتہائی ظالم اور جابر حکمران کو مسلط کر دے گا، یہ ان کی سزا ہوگی۔ اور ظالم، جابر، استحصال اور تباہی کا بلڈوزر چلا دینے والا حکمران ان کا لیڈر ہوگا اور ان پر مسلط کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا، دوسرا یہ ان لوگوں کو اللہ معاشی تنگی میں مبتلا کر دے گا، رزق اور روزی کی تنگی میں مبتلا کر دے گا۔ انہیں اللہ معاش کی تنگی میں مبتلا کر دے گا۔ اقتصادی حوالے سے وہ لوگ روتے ہوئے آوارہ سرگرداں تمہیں نظر آئیں گے، مارے پھرتے نظر آئیں گے۔ اور تیسرا فرمایا، تیسرا یہ ہے کہ ایسے لوگ جو علم اور علماء سے فرار ہو جائیں گے، بھاگیں گے، دور نکل جائیں گے، جب وہ دنیا سے جائیں گے تو ایمان کی دولت ان کے سینے سے چھن جائے گی، اور اس دنیا سے جاتے ہوئے ایمان ساتھ نہیں لے جا سکیں گے، ان کا سینہ ایمان کی دولت سے خالی ہو جائے گا۔ یہ حدیث پاک پہلے کئی بار میں نے سنائی، لیکن یہ سرکار کا فرمان، اس کو ایک مد نظر رکھنا اور ہمیشہ اس حوالے سے اپنے آپ کو محتاط رکھنا اور اس اپنا وعید سے بچنا اور اس وعید سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، بچانا بہت مشکل ہے۔ آج ہماری کیفیت، حال انتہائی ابتر ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو دین دیا تھا، جو شریعت دی تھی، جو ہمیں نظام دیا تھا، جو رہن سہن کے طور طریقے ہمیں عطا فرمائے تھے، ان کو ہم نے تقریباً پس پشت ڈال دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے، اور ان تمام کو ہم نے تقریباً ترک کر دیا ہے اور چھوڑ دیا ہے، اور ان پر ہم بالکل عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ حالانکہ سرکار کی شریعت اور دین اور مذہب میں اتنا آسانی ہے، اتنا ہمارے لیے سہولت ہے، اتنا کرم ہے، اتنا مہربانی ہے، اتنا عنایت ہے کہ ہمارے تصورات وہاں نہیں جاتے کہ اللہ اس سے بھی بڑھ کے ہمیں اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے اور اس میں ہمیں اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایک بندہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور مسلسل گناہوں کی آلودگی میں وہ ایک اس دل میں اپنا اترتا چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس نے وضو کیا، نیت کی، نماز شروع کرنے لگا، تکبیر تحریمہ بھی اس نے نہیں کہی، اللہ وحدہ لا شریک فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں اس میرے بندے کے کندھوں سے گناہوں کو اتار کے ایک سائیڈ پہ رکھ دو، گناہوں کا بوجھ اس کے کندھوں سے اتار دو۔ یہ آرام سے، سہولت کے ساتھ اور انتہائی
ایزیلی یہ میری عبادت کر سکے، میرے حضور جھک سکے، سجدہ بجا لا سکے، اس کے کندھوں سے گناہوں کا بوجھ اتار کے سائڈ پہ رکھ دو، اور یہ گناہوں کے بوجھ سے مکمل طور پہ آزاد ہو کر مجھے راضی کرے، اور گناہوں کے بوجھ سے مکمل خلاصی حاصل کر کے میرے حضور اپنی پیشانی اور ماتھے کو ٹیکے اور سجدہ بجا لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بندہ نماز پڑھ کے جب واپس پلٹنے لگتا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ جو اس کے گناہ تو نے فرمایا تھا اتار کے سائڈ پہ رکھ دو، اب واپس اس کے کندھوں پہ رکھ دیں، نماز تو اس نے پڑھ لی مکمل ہو گئی، یہ واپس پلٹ رہا ہے، اس کے کندھوں پہ وہ بوجھ گناہوں کا پھر ڈال دیں؟ فرمایا نہیں، میری غیرت کو یہ گوارا نہیں، یہ میرے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پہ رگڑے اور میں اس کے گناہوں کا بوجھ پھر اس کے کندھوں پہ ڈال دوں، یہ گناہوں کا بوجھ اس سے ہمیشہ کے لیے دور کر دو، اور میں نے اس کے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا ہے۔ اب اس کے کندھوں پر سارے گناہ تو ایک طرف، کسی ایک گناہ کا بوجھ بھی نہیں رکھا جائے گا، اس کو مکمل طور پہ آزادی فراہم کرتا ہوں، اور یہ آزاد رہے اور گناہوں کے بوجھ سے مکمل اس کو چھٹکارا مل جائے، تاکہ یہ آگے ہمیشہ کے لیے مجھے راضی کر سکے، میری عبادت بجا لا سکے، اور میرے حضور سجدہ ریز ہو سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو وہ یہ سمجھو کہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اپنے اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے سرکار نے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ جب بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو جواباً اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میں نے اس کو سن لیا ہے۔ یہ حالت ہوتی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے میرے بندے نے میرے رحمان اور رحیم ہونے کو بیان کیا، میں نے سن بھی لیا، اس کو اپنی رحمت سے حصہ عطا بھی فرما دیا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے نماز کی، اور ایک نمازی جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی۔ اور سرکار نے فرمایا اگر نماز پڑھنے والے کو یہ پتا چل جائے کہ میں کس سے باتیں کر رہا ہوں تو وہ کبھی بھی نماز کو چھوڑ کے کسی اور کام کی طرف جائے ہی نہ۔ اگر اسے یہ پتا چل جائے کہ میں کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں اور میری گفتگو کون سن رہا ہے اور میرے ساتھ کون اس گھڑی باتیں کر رہا ہے، اگر اسے یہ علم ہو جائے تو وہ کبھی نماز چھوڑ کے کسی اور کام کی طرف توجہ ہی نہ کرے، جائے ہی نہ۔ تو بہرحال قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کر لو۔ اب تقوی کیا ہے؟ آسان لفظوں میں جن جن چیزوں اور کاموں کو اللہ نے حکم دیا کہ بجا لاؤ، جن اعمال کے حوالے سے مولا نے فرمایا کہ ان کا اہتمام کرو، ان کا اہتمام کرنا، اور جن کے بارے میں کہا کہ ان سے مکمل طور پر اجتناب کرو، ان سے مکمل طور پر پرہیز کرنا، اس کا نام تقوی ہے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا، اور جن سے روک دیا ان سے رک جانا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اب بندہ اس کا اہتمام کر لے اور اس کا التزام کر لے اور اس چیز کو اپنی زندگی میں لے آئے، اور اس کے ایک روز مرہ کے معمولات اس کے مطابق ڈھل جائیں، اور اس سانچے میں اس کی زندگی جب مکمل طور پہ ڈل جائے، سمجھ لو کہ اسے اللہ تعالیٰ نے تقوی عطا فرما دیا ہے، اسے متقی بنا دیا ہے، اور اسے صفت اتقاء سے متصف فرما دیا ہے، اسے پرہیزگاری کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے مالا مال فرما دیا ہے۔ یہ ہو جائے، اور اس کے بعد اگر پھر اللہ فرماتا ہے جب ایک بندے کو تقوی نصیب ہو گیا تو پھر وہ ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرے، اپنے حوالے سے باقاعدہ
ایک روز مرہ کے جو اس کے معمولات ہیں ان کا جائزہ بھی لیتا رہے، فجر سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے فجر تک بندہ جو کچھ کرتا ہے اسے ان اپنے معمولات کا انالیسس بھی کرنا چاہیے، تجزیہ بھی کرنا چاہیے کہ میں نے یہ پورا دن کیا کیا کیا، اور میں یہ رات گزری تو پوری رات میں نے کیا کیا کیا۔ یہ چیز ایک بندے کی زندگی میں آ جائے، یقین کیجئے وہ حتی الامکان ہر برائی سے بچ جائے اور ہر نیکی کو کرنے والا وہ صحیح معنوں میں کامل مومن اور مسلمان بن جائے۔ اگر یہ چیز آ جائے، صرف یہ چیز، کوئی لمبا چوڑا نہیں، صرف اتنی چیز آج کے اس درس میں اور آج کی اس بحث میں اور گفتگو میں بہت کچھ آگے بیان انشاءاللہ جمعۃ المبارک پہ جو چیزیں رہتی ہیں وہ کر دوں گا، لیکن اس وقت صرف اتنا آپ بس ذہن نشین کر لیں، اور یہ چیز اس کو میں بھی اور آپ بھی اس پر مکمل طور پہ عمل کر لیں کہ ہم آئندہ سے فجر سے لے کے شام تک جو کریں گے ہر عمل پر مکمل طور پہ دھیان کریں گے کہ یہ جو ہم کام کرنے لگے ہیں یہ کام اللہ کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا۔ صرف ہم اتنا کر لیں، فجر نماز پڑھی، اس کے بعد سے لے کے مغرب تک اور پھر عشاء تک، اور عشاء سے لے کے پھر فجر تک ہم یہ اپنا جو دن اور رات کا یہ ٹائم اور وقت ہے اس میں صرف اتنا یہ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ میں نے اپنے مولا کی ناراضگی مول نہیں لینی، اور میں نے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اور میں نے اپنے رب کی رحمت سے کبھی دور نہیں ہونا، اور میں نے اپنے مولا اس کو ہمیشہ خوش کرنے کے لیے مستعد رہنا ہے، اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ تو صرف اتنا آج ذہن نشین کر لیں کہ میں بھی اور آپ بھی نماز فجر پڑھ کے اس کے بعد عشاء تک، رات عشاء تک ہمارا یہ معمول ہو کہ ہم ہر اپنے کام پہ مکمل توجہ رکھیں کہ یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں آیا یہ اللہ کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا۔ اگر وہ ایسا عمل ہے کہ جو اللہ کو ناراض کرے گا اور مولا کی ناراضگی کا باعث اور سبب بنے گا، اس کام کو ہم نے کبھی بھی نہیں کرنا، اور ہر وہ کام کہ جو مولا کو راضی کرے ہم نے اس کو حتی الامکان اپنانے کی اور بجا لانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ صرف ہم کوشش کریں، اپنی طرف سے ایک محنت کریں، تگ و دو کریں، اپنی طرف سے ایک سٹرگل کریں، آگے توفیق اللہ نے دینی ہے، توفیق اللہ نے دینی ہے۔ کس نے دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ مالک اذن، توفیق اور یہ ایک اعزاز اور یہ شرف یہ اس کی طرف سے ملنا ہے، لیکن ہمیں صرف اتنا آج کے اس درس اور سبق سے سبق لینا ہے، صرف اتنا سبق کہ فجر سے لے کے عشاء تک ہم نے اپنے ہر عمل پر کیا کرنا ہے؟ نظر رکھنی ہے۔ اپنے ہر عمل پر کیا رکھنی ہے؟ نظر رکھنی ہے، ہر کام پر نظر رکھنی ہے۔ نماز فجر پڑھی، اس کے بعد سے لے کے عشاء تک ہم نے اپنے ہر کام کا جائزہ لینا ہے اور نگہبانی کرنی ہے، مکمل طور پہ نگرانی کرنی ہے، اور ہمیں رقیب بننا ہے۔ رقیب کہتے ہیں نگرانی کرنے والے کو اور نگہبان کو۔ ہمیں اپنے دن بھر کے معمولات کی مکمل طور پہ نگہبانی کرنی ہے۔ کون کون سی چیزیں ہم نے پورا دن ایسی کی کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والی تھی، اور کون کون سے وہ معمولات تھے جو اللہ کو راضی کرنے والے تھے۔ ہمیں ہر شام بیٹھ کے اپنے بزرگوں کا وہ طریقہ کار اپناتے ہوئے اپنے نیک اعمال کو ایک پلڑے میں رکھنا چاہیے اور اپنے برے اعمال کو دوسرے پلڑے میں رکھنا چاہیے۔ آمنے سامنے رکھ کے ہمیں ایک فہرست تیار کر کے یہ سوچنا ہوگا
کہ ہم نے اس پورا دن نیکیاں کتنی کی اور ہم نے بدیاں کتنی کی، ہم نے اچھے اعمال کتنے کیے اور برے اعمال کتنے کیے، ہم نے پورا دن کون کون سے وہ کام کیے کہ جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں اور کون کون سے وہ کیے کہ جو مولا کو ناراض کرنے والے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھو، ہم ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جی گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، ایک بڑا گناہ ہوتا ہے اور ایک چھوٹا گناہ، لیکن میں نے علماء کو پڑھا، چوٹی کے علماء، بڑے بڑے علماء، وہ فرماتے ہیں کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ کیسے؟ کہا جو یار کو ناراض کر دے بھلا وہ بات کبھی چھوٹی ہو سکتی ہے؟ جس بات پر بندے کا محبوب ناراض ہو جائے وہ بات چھوٹی ہو سکتی ہے؟ ہر وہ عمل جو بندے کے محبوب کو ناراض کر دے، ہر وہ عمل جو بندے کے معشوق کو اور اس کی چاہت کو اس سے دور کر دے، وہ عمل کبھی چھوٹا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہر وہ عمل جو مولا کو ناراض کر دے، ہر وہ کام جو اللہ کی رحمت سے ہمیں دور کر دے، ہر وہ عمل جس کی وجہ سے ہمیں اللہ اپنی بارگاہ سے دھتکار دے، ہر وہ کام جس کی وجہ سے اللہ ہمیں راندائے درگاہ کر دے، وہ عمل کبھی چھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ بڑا عمل ہے۔ اس لیے میرا آج کا صرف اور صرف اتنا پیغام ہے، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں، آج صرف ہم نے اتنا سیکھا کہ فجر سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے فجر تک، فجر سے لے کے شام تک اور شام سے لے کر فجر تک، آئندہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے ہر عمل پر مکمل طور پہ دھیان رکھنا ہے۔ کیا خیال ہے، کریں گے کہ نہیں؟ ہر عمل پر جب یہ ہوگا نا، اب مثال کے طور پہ آپ نے نماز فجر پڑھی اور پڑھنے کے بعد اب باہر نکل رہے ہیں کسی کام کے لیے، تو اس کام پہ جانے کے لیے، نکلنے کے لیے اس سے پہلے ذرا رک کے یہ سوچ لیں کہ آیا یہ کام اللہ کو راضی کرے گا یا ناراض کرے گا۔ جب اتنا سوچ لیا، یقین کیجیے اللہ کا اتنا کرم ہوگا کہ آپ اس کام کے کبھی قریب ہی نہیں جائیں گے، اس سے بچ جائیں گے۔ اور جب بچ گئے بدی سے تو مولا اس کی ناراضگی سے بچ گئے۔ اللہ کی ایک رحمت سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی عنایت سے جو ہمیں محرومی ہونی تھی، اس محرومی سے ہم بچ گئے۔ تو ہمیں آج کے بعد صرف اتنا اور صرف اتنا، کوئی اور چیز نہیں۔ اور قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھ لے، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے، ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے اور ہر بندے کو یہ محاسبہ کرنا چاہیے، اسے گنتی کرنی چاہیے۔ محاسبہ کہتے ہیں حساب کرنے کو، گنتی کرنے کو، شمار کرنے کو، گننے کو، اور باقاعدہ کاؤنٹنگ جو ہوتی ہے اس کو محاسبہ کہتے ہیں۔ فرمایا ہر بندہ اس کو محاسبہ کرنا چاہیے اپنی ذات کا، اور اسے کاؤنٹنگ کرنی چاہیے کس چیز کی؟ کہ میں نے اپنے کل اپنی قبر اور اپنے حشر کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہے، اور میں نے اگلے اس اپنے سفر کے لیے کیا کچھ آگے بھیج رکھا ہے۔ تو اس کے لیے صرف ہم اتنا کر لیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارا ہر عمل انشاءاللہ وہ نیک عمل بن جائے گا، ہمارا ہر کام وہ انشاءاللہ ایک اچھا کام بن جائے گا، اور اس کا ایک اچھا ریزلٹ اللہ تعالیٰ اور اچھا نتیجہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے لیے صرف اتنا کہ دن بھر اور رات بھر ہمیں آج کے بعد صرف ایک کام کرنا ہے کہ فجر سے عشاء تک اور عشاء سے فجر تک صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنے ہر کام پر مکمل طور پہ نظر رکھنی ہے۔